جو شخص بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے جیسے کہ ہم، تو اس کے لیے اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ تمام پوری امت کا مسئلہ ہے، اور انفرادی طور پہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ فرد کا بھی یہ مسئلہ ہے، پوری امت کے بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہم پر شیطان کیوں سوار ہے۔ دیکھیں، بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو یہ سوال ہم نہیں کرتے، نہ اس طرح یعنی سوچتے ہیں، اور نہ ہمارا یہ خیال ہے۔ اور ہماری زندگی تو ایک غافلوں کی زندگی ہے، غافلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کن حالات میں جی رہے ہیں، کیسے حالات میں پیدا کیے گئے ہیں اور کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہمیں یہ مسئلہ نظر آتا ہے۔ اور ہمارے لیے مسئلہ نمبر ایک اور پہلا اور آخری مسئلہ صرف دنیا کی زندگی کا ہے۔ ہر شخص دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے اور دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، اور ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ اور یہ بڑی سمجھنے کے لیے آسان بات ہے۔ ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ، دین اسلام، آخرت، یہ ہماری سوچ میں نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ ہماری تمام سوچ جو ہے وہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، آخرت کی یاد سے غافل ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے داعی قرآن کو وضاحت سے فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تم اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اس کی کوئی سوچ ہے نہیں۔ لیکن یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ اپنی سوچوں کا آپ خود ہی مطالعہ کریں، خود ہی احتساب کریں، اپنا محاسبہ خود کریں۔ آپ کی سوچ میں صرف دنیا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، پوری امت مسلمہ۔ دنیا کے علاوہ کوئی اور سوچ ہماری ہے نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ دنیا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ آخرت ہے۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے، کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بغیر لگی لپٹے کہوں گا کہ جو شخص بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے، جیسے کہ ہم، جو شخص بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے جیسے کہ ہم، تو اس کے لیے اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ تمام پوری امت کا مسئلہ ہے، اور انفرادی طور پہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ فرد کا بھی یہ مسئلہ ہے، پوری امت کے بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ بات جو ہے یہ ایسی ایک کھلے عام ہے جس کا ہر قدم پر آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں، کسی محفل میں جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو بات
یعنی سننے کو ملے گی دنیا کی اور دنیا کے مسائل کی. حاجی حج پہ جا رہے ہیں، پوری عمر میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے. حاجی ظاہر کے بارے میں، میرے معلم نے یہ نہیں کیا، میرے معلم نے یہ نہیں کیا، یہ میں تو بس اللہ کا مہمان ہوں اور میری اب خاطرداری ہونی چاہیے. اور پھر شروع سے لے کر آخر تک وہاں جا کے تعمیرات کو دیکھتے ہیں، وہاں جا کے کھانوں کو دیکھتے ہیں، ریٹس کا اندازہ لگاتے ہیں، چیزوں کے ذائقے کا اندازہ لگاتے ہیں، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز سستی ہے، یہ ہے، وہ ہوٹل اچھا ہے، یہ ہوٹل اچھا ہے، اس کا پیکیج اچھا ہے، اس کا پیکیج اچھا ہے. اور ساری بس یہ میں نے ویسی ایک مثال دی. وہاں پہ دیکھیں موبائل، پہلے تو کیمرے کی اجازت نہیں تھی، اب ہر موبائل میں کیمرہ ہے، تو بس وہاں موبائل اذان ہوتی ہے تو لوگ موبائل کھول لیتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر یہاں سناتے ہیں کہ یہ وہاں کی میں نے ریکارڈنگ کی ہے. خیر، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم پر شیطان کیوں سوار ہے. دیکھیں، دو سوچیں ہیں دنیا میں. جب ہم انسان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے یعنی دو راہیں ہیں، دو خیال ہیں. تو ایک خیال تو اس کو نہ پیش کیا جاتا ہے عام طور پہ، نہ اس کے بارے میں ہی سوچتا ہے. اب اس کے پاس رہ جاتی ہے صرف دنیا. آپ دیکھ لیں یہ چھوٹے بچے ہمارے صحن میں جو کھیلتے بیلتے ہیں، اور بس ان کی ایک ہی سوچ ہے، کھیل، کھانا، بس یہ وہ. پھر ان کے جو والدین ہیں ان کی سوچ بھی بس ان کے ظاہر تک محدود ہے، اور سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے. یہ بڑی دیکھیں ایک خطرناک سوچ ہے. یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور اس میں امتحان ہے، اور امتحان کا ایک مقصد ہے. امتحان میں کامیابی نہ ہو تو ناکامی ضرور ہوتی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دنیا کی زندگی کو ہم امتحان نہیں سمجھتے. اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو شخص بھی دنیا کے خیال میں زندگی گزارے گا وہ ناکام ہوگا. یہ میں آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی سوچ دنیا تک محدود ہے تو آپ دنیا کے امتحان میں بہت بڑا خسارہ، بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ کی سوچ محدود ہے صرف دنیا تک. تو آج کا مسلمان تو آخرت پر یقین نہیں رکھتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جو ہمارے تین بنیادی عقائد ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، نہ کوئی سوچ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک عام بات اگر میں معاشرے سے پوچھوں کہ بھئی تین بنیادی عقائد کون سے ہیں، تو شاید ہی کوئی، یعنی لے مین جو ہے، بلکہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ بھی شاید ہی اس بات کا جواب دے کہ تین بنیادی عقائد یا عقائد کیا رکھنے ضروری ہیں، یا اس پر یقین ضروری ہے نہیں ضروری، یہ ہمیں نہیں معلوم. تو بس ایک دوڑ ہے دنیا کی، یہ بات میں کہوں، ایک دوڑ ہے دنیا کی، اور ہم اس دوڑ میں شامل ہو گئے. بنا سوچے سمجھے دنیا کے تمام 8 ارب آبادی جتنی بھی ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے. دنیا ہی ہمارا مدعا زندگی ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہر شخص، عام ہو یا خاص، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. تو اچھا، ایک بات جو آج کا میرا موضوع ہے، جو بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے گا یا گزار رہا ہے اس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے. اور وہ انسانوں میں سے شیطان ہے. من الجنت والناس یوسوس فی صدور الناس
من الجنت والناس، جنوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ آج ہم میں ہر شخص پر شیطان سوار ہے، اور ہم چونکہ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے اور کوئی ہماری سوچ نہیں ہے، اور لہٰذا شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم